قریش کی مخالفت۔ ایمان لانے اور مسلمان ہو جانے والوں میں کچھ لوگ غلام تھے اور کچھ ایسے تھے جو اپنے قبیلے کا زور اور رشتہ داروں کی جماعت نہ رکھنے کے سبب بہت ہی کمزور سمجھے جاتے تھے۔ ایسے لوگوں کو اسلام سے مرتد بنانے کے لیے جسمانی ایذائیں شروع کی گئی۔ جو لوگ کسی قبیلے سے تعلق رکھتے تھے اور ان کو عام لوگوں کا ایذا پہنچانا اس لیے اندیشناک تھا کہ کہیں ان کے قبیلے والے حمایت پر اٹھ کھڑے ہوں۔ ان کے رشتہ داروں کو آمادہ کیا گیا کہ وہ خود اپنے مسلمان ہو جانے والے رشتہ داروں کو سزا و ایذا دے کر مرتد بنائیں۔ مسلمانوں کا تمسخر اڑانے اور ان کو برا کہنے کے لیے عام طور پر تیاری کی گئی کہ دوسروں کو اسلام میں داخل ہونے کی جرأت نہ رہے۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی اعلانیہ تبلیغ شروع کی۔ ادھر قریش نے پوری سرگرمی کے ساتھ مخالفت پر کمر باندھی۔ بلال رضی اللہ عنہ امیہ بن حلف کے غلام تھے۔ ان کے اسلام لانے کا حال معلوم ہوا تو امیہ بن حلف نے ان کو قسم قسم کی تکلیفیں دینا شروع کی۔ گرم ریت پر لٹا کر چھاتی کے اوپر گرم پتھر رکھ دیا جاتا تھا، مشقیں باندھ کر کوڑوں سے پیٹا جاتا، بھوکا رکھا جاتا، گلے میں رسی باندھ کر لڑکوں کے سپرد کیا جاتا۔ وہ شہر مکہ کے گلی کوچوں میں اور شہر کے باہر پہاڑوں میں لیے پھرتے اور مارتے پیٹتے تھے۔ ان تمام ایذا رسانیوں کو بلال رضی اللہ عنہ برداشت کرتے اور احد احد کا نعرہ لگائے جاتے تھے۔ عمار رضی اللہ عنہ اپنے والد یاسر رضی اللہ عنہ اور اپنی والدہ سمیہ رضی اللہ عنہ کے ہمراہ مسلمان ہو گئے تھے۔ ابو جہل ان کو گوناگوں عذاب پہنچاتا تھا۔ سمیہ رضی اللہ عنہ کو ظالم ابو جہل نے نہایت بے دردی سے نیزہ مار کر شہید کر دیا تھا۔ زبیر رضی اللہ عنہ کو ابو جہل نے اس قدر مارا کہ مارتے مارتے اندھا کر دیا۔ غرض بہت سے غلام اور لونڈیاں تھی جن کو ایسی سخت و شدید سزائیں دی گئی کہ ان کے تصور سے بدن کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں۔ مگر اسلام ایسی زبردست طاقت کا نام ہے کہ سنگ دل کسی کو بھی مرتد بنانے میں کامیاب نہ ہوئے۔ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ قبیلہ بنو امیہ کے ایک امیر آدمی تھے۔ مسلمان ہو جانے کے سبب سے ان کے چاچا نے ان کو رسیوں سے باندھ کر خوب مارا اور قسم قسم کی جسمانی ایذائیں پہنچائی۔ زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کو ان کا چاچا چٹائی میں لپیٹ کر ان کی ناک میں دھواں دیا کرتا تھا۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ قریش نے قرآن پڑھتے ہوئے سن کر اس قدر مارا کہ مارتے مارتے بے ہوش کر کے زمین پر ڈال دیا۔ قریب تھا کہ وہ ان کو جان سے مار ڈالتے، مگر عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قریش کو یہ کہہ کر روکا کہ اس شخص کا قبیلہ بنو غفار تمہارے تجارتی قافلوں کے راستے میں آباد ہے، وہ تمہارا ناک میں دم کر دیں گے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو بھی اسی طرح سین کعبہ میں مارتے مارتے بے ہوش کر دیا۔ حباب بن العراد رضی اللہ عنہ کو طرح طرح کی تکلیفیں دی۔ ایک مرتبہ خوب دھکتے ہوئے انگارے زمین پر بچھا کر ان کو ان انگاروں پر چت لٹا دیا اور ایک شخص ان کی چھاتی پر بیٹھ گیا کہ کروٹ نہ بدل سکیں۔ ان کی کمر کی تمام کھال اور گوشت جل کر کباب ہو گیا۔ بعض صحابہ رضی اللہ عنہ کو گائے یا اونٹ کے کچے چمڑے میں لپیٹ کر اور باندھ کر ڈال دیتے، بعض کو لوہے کی ذرہ پہنا کر جلتی ہوئی آگ اور جلتے ہوئے انگاروں پر ڈال دیتے۔ یہ سارا ظلم وجور اور فساد بدبخت ابو جہل کا کیا دھرا تھا۔ وہ قریش کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکاتا رہتا اور دن رات انہی سازشوں کے تانے بانے بنتا رہتا تھا۔ اس سب کچھ میں اس خبیث کا مرکزی کردار تھا۔